گزشتہ جمعوں کو بھی دو کمزوریوں کا جو تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے جو کہ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کا جو نسخہ ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے، اس حوالے سے گزشتہ جمعے کو بھی کچھ تذکرہ ہوا۔ وہی عنوان جاری و ساری رکھتے ہوئے آج اس مختصر سے وقت میں مزید اسی حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا۔ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدائشی طور پر کمزور اور تھوڑ دلا اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے اندر ایک کمزوری اللہ نے رکھی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اسے شر، تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، جزا فراخ کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، مایوسی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی ناشکری اور گلے شکوے کرتا ہے۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات یہ ہیں کہ بندہ مومن کو زندگی کے سفر میں جب مصائب و تکالیف کا سامنا ہو تو وہ صبر کرے، چیخے چلائے نہیں، شور شرابہ نہیں کرے، صبر کرے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور خیر ملنے پر، عزت ملنے پر، کوئی عہدہ ملنے پر اس کے اندر تکبر، فخر اور اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اور خیر سے رک جاتا ہے۔ جب کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ جب اسے کوئی نعمت ملے تو پھر اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ظاہر ہے زندگی کا یہ سفر ہے، اور اس سفر میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان دو حالتوں سے خالی ہو۔ یہ نشیب و فراز، خوشیاں اور غمیاں اور پریشانیاں ساتھ ساتھ ہیں انسان کے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان زندگی کے سفر میں ایک جیسا رہے، نہیں۔ اس سفر میں اس کو تکلیفیں بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس سفر میں کبھی کبھار اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا، خوشیاں بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے ہدایات کیا ہیں؟ پریشانی آئے تو صبر کرنا ہے، شکوے نہیں کرنے ہیں، مایوسی اور کفر نہیں کرنا ہے، خوشی ملے تو شکر کرنا ہے، اترانا نہیں ہے، فخر تکبر نہیں کرنا ہے۔ لیکن فرمایا الا المصلین، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ ان صفات پر عمل پیرا ہو جائیں تو کافی حد تک انہیں مدد مل سکتی ہے کہ زندگی کے سفر میں پھر پریشانی کا بھی وہ سامنا کر پائیں گے، اللہ انہیں صبر کی بھی توفیق دے گا، اور خوشی کے ملنے پر وہ آپے سے بہر نہیں ہوں گے بلکہ مزید اللہ کا شکر کریں گے اور عاجزی انکساری اختیار کریں گے۔ یہ کب تب ممکن ہے؟ الا المصلین، جب وہ نماز پڑھیں گے، نماز کی طرف آئیں گے۔ پریشانیوں کا حل اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، واللہ
پریشانیوں کا حل دولت کے انبار نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے۔ خوشی ملتی ہے انسان کو امن و امان، سکون، دل کے اندر جو اطمینان ہوتا ہے اسے وہ اللہ کے دین سے ملتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی، بے چینی اور بے قراری، بے صبری، ناشکری، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ وجہ یہ ہے کہ دین پر عمل پیرا آج ہم نہیں ہیں، جس وجہ سے یہ ساری کمزوریاں دکھنے میں مل رہی ہیں۔ تو فرمایا الا المصلین، جو نمازی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پاورفل بناتا ہے، انہیں پاور دیتا ہے، قوت و طاقت دیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کیسے بھی حالات کیوں نہ آئیں، وہ مشکلات سے لڑنے کی جرت رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اور پھر الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں کو دائمی طور پر ادا کرتے ہیں، یعنی مسلسل ادا کرتے ہیں، جب تک زندگی ہے تب تک جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں ان سے یہ نماز رہ جائے، چھوٹ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر اور حکم یہ دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، یقین سے مراد یہاں وفات ہے، موت، یعنی موت تک جمے رہنا ہے اللہ کے دین پر، استحکام اختیار کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، اس کو زندگی کے کسی سفر میں ویک اور کمزور نہیں ہونے دینا ہے، وگرنہ بیچ میں شیطان آ جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا۔ وہ دیکھتا ہے کب انسان کا تعلق ویک ہو، اللہ سے تعلق ٹوٹے۔ اور میں اس کو پھسلاؤں اور گمراہ کروں، شیطان تو اس انتظار میں رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے الا المصلین، نماز پڑھنی ہے تو دائمی طور پر پڑھنی ہے، مستقل طور پر پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، پورے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اگرچہ یہ عمل ہے مشکل، نماز پڑھنا عمل کیا ہے جی؟ مشکل ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنی آسان ہے کہ نہیں ہے، جواب ملے گا جی آسان ہے۔ فوراً دوسرا سوال کرو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ آسان ہے تو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی جواب پھر نہیں ہوگا۔ حقیقت ہے کہ نماز کیا ہے؟ ایک مشکل عمل ہے۔ بات بڑی کام کی کرنے لگا ہوں میں۔ نماز کیا ہے جی؟ مشکل عمل ہے، اور اس کی دلیل مسجدوں کی ویرانگی بتا رہی ہے کہ نماز مشکل عمل ہے۔ اگر آسان ہوتا تو نماز کے وقت مسجدیں بھری ہوئی ہوتی۔ اذان کے وقت نماز کے لیے مسجد میں نہ آنا اس امر اور اس بات کی دلیل ہے
کہ نماز کوئی سہل اور آسان کام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے آرڈر اور حکم دیا، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ استعانت اور مدد اگر طلب کرنی ہے نا، زندگی کے سفر میں پریشانیاں جب آئیں، مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک عمل بتایا جا رہا ہے، نماز اور صبر۔ فرمایا ان دو عملوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی ہیلپ اور مدد مانگو کہ الہی یہ تکلیف، یہ مصیبت مجھ پہ آئی ہے، یا اللہ تو ہی میرے اندر صبر پیدا فرما۔ تو اس سے میں ہیلپ اور مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما، میرا یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ کیا ہے کبیرہ؟ مانا یہ بڑی ہے، گراں گزرتی ہے، دشوار گزرتی ہے، یہ ایک مشکل عمل ہے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا اِلَّا الْخَاشِعِينَ، اللہ تعالی سے جو ڈرنے والے ہیں، ایمان میں پکے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ ایک گل بڑے کم دیے، میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں، جائزہ لیں، تجزیہ کریں کہ میرا اور آپ کا ایمان کتنا پاورفل ہے، مضبوط ہے۔ تو ایک یہ نماز کا عمل ایسا عمل ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ میں اور آپ کتنے پانی میں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ رب کا یہ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنی مشکل ہے، دشوار گزرتی ہے، طبیعت کے اوپر گراں اور بھاری گزرتی ہے، بھاری محسوس ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو ایمان میں مضبوط ہیں، ایمان میں پکے ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان میں پاورفل ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بولو کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، اور مسجدوں کی ویرانگی اس بات کی دلیل ہے کہ آج امت مسلمہ ایمان میں بولو پکی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان ہو تو آج ذلت و رسوائی کا میں اور آپ شکار ہوں، بلکہ بات توجہ دھیان سے، کچھ نکات میرے دماغ میں آ جاتے ہیں اور پھر جی چاہتا ہے کہ ان کو شیئر کروں آپ کے سامنے۔ جس دین پہ آج امت مسلمہ چل رہی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ پہ عمل کر لیا، کچھ پہ عمل نہ کیا۔ چلو جی نمازیں پڑھ لی، زکوٰۃ کی طرف دھیان نہیں ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کی طرف دھیان نہیں کرتا ہے، حقوق اللہ میں مضبوط ہے، حقوق العباد میں کیا ہے؟ کمزور ہے۔ حقوق العباد میں پاورفل ہے، حقوق اللہ میں بولو کمزور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یہود و نصارہ کو رب تعالی نے فرمایا
اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ ایسے ہی چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، فرمایا ایسے برابر برابر چلے گی۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ آج ہم کہتے ہیں نا اللہ مغضوب علیہم کا جو رستہ ہے، اللہ وہ لوگ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہو گیا ہے، مالک ہمیں ان کے رستے سے بچانا، ان کے رستے پہ نہ چلانا۔ لیکن عملی طور پہ آج کتنے فیصد اور کتنے پرسنٹ جو ہے میں اور آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہیں، زکوٰۃ الگ ہے، حج کا معاملہ الگ ہے، رمضان کے روزوں میں جو کمزوریاں ہیں وہ الگ ہیں، حقوق العباد کا تو حالت ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ کے کلام کا کچھ حصہ اس کو تم مانتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، اور کتاب اللہ کا کچھ حصہ ایسا ہے جو تمہاری نظروں میں نہیں آتا ہے، اس کا عملی طور پہ انکار کرتے ہو، اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ جس رب تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے، دیگر تمام تر احکامات پر چلنے کا اسی رب نے اسی کلام میں آرڈر کیا ہے، اور پھر یہ روش کیسی اختیار کی ہوئی ہے؟ کچھ احکام کو تو عملی طور پر مانتے ہو، اور عملی طور پر کچھ احکام کو آپ مانتے نہیں ہو، ان پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ تو فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو ہم تمہیں جو سزا دیں گے نا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کی زندگی میں ہم تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔